بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الامامہ، اس میں امامت کے مسائل اس باب میں صاحب مشکات بیان کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو قرآن کا زیادہ اچھا پڑھنے والا ہو، اقرا۔ اگر قرآن کریم کے پڑھنے میں سب برابر ہوں تو اعلمہم بالسنہ، جو سنت اور حدیث کا زیادہ بڑا عالم ہو اس کو آگے کیا جائے گا، اور اگر اس میں بھی سب برابر ہوں فاقدمہم ہجرہ، جو پہلے ہجرت کر کے آئے۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی۔ صحابہ کرام جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو کسی نے پہلے کی، کسی نے بعد میں کی، تو جس نے پہلے ہجرت کی وہ مقدم ہوگا۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو پھر آپ نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو، اسن ہو، جو جس کی عمر زیادہ ہو، جو عمر میں بڑا ہو، اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی بتائی ہے کہ امامت کا حقدار زیادہ کون ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ آگے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ کوئی شخص ہرگز امامت نہ کرے اس کے گھر میں، کسی کے گھر میں اگر گئے ہیں تو پھر صاحب الدار وہ احق بالامامہ ہے۔ آگے حدیث کے اندر یہ مضمون بھی ہے۔ اس حدیث کو اور اس موضوع کی دیگر احادیث کو سامنے رکھ کے تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی مسجد میں امام مقرر ہے، کسی مسجد کا امام مقرر ہے، تو وہاں پر چاہے بڑے سے بڑا عالم، فاضل، اقرا، عالم بسنہ پہنچ جائے، احق بالامامہ وہ امام ہی ہوگا جو وہاں پر مقرر کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، اگر وہ امام اپنی جگہ کسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ورنہ حقیت اسی کی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں کوئی گیا ہے اور وہاں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو صاحب البیت جو ہے وہ احق بالامامہ ہے، بشرطے کہ اس میں امامت کی شرائط پائی جاتے ہوں، امامت کے مسئلے مسائل وہ جانتا ہو۔ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، مسجد ایسی ہے جس میں امام مقرر نہیں ہے، یا مسافر ہیں سب لوگ اور کہیں پہ پڑاؤ ڈالا ہے، اب وہاں مسجد وغیرہ تو ہے نہیں، اپنی جماعت کرنی ہے، اپنی نماز پڑھنی ہے، تو ایسی صورت میں کس کو آگے بڑھایا جائے گا، کون احق بالامامہ ہوگا، اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد، ان دونوں حضرات کے نزدیک اعلمہم، جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ احق بالامامہ ہے۔ لیکن اس عالم سے مراد وہ عالم ہے جو کہ بقدر ضرورت قراءت بھی جانتا ہو، قرآن کریم بھی صحیح پڑھتا ہو، اس میں لحن وغیرہ نہ کرتا ہو، اس کی قراءت بھی صحیح ہو، اور عالم ہے وہ، تو اس کو آگے کیا جائے گا، وہ زیادہ حقدار ہے امامت کا۔ اگرچہ دوسرے امام آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے تو پڑھا سکتا ہے، لیکن افضلیت اس کی ہے، حقیت اس کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی بھی امام صاحب کے ساتھ، امام شافعی نہیں، امام ابو یوسف اور امام احمد ابن حنبل، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اقرا، جو زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہے، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے، اور ان کا استدلال اس حدیث سے۔ حضرت ابو مسعود کی اس حدیث میں کیا ہے؟ اقرأہم، تو حق بالامامہ ہوگا جو زیادہ اچھا قاری ہو۔ جبکہ امام اعظم کا استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات، مرض المفات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں حضرت ابو بکر صدیق کو امام مقرر فرمایا تھا، حالانکہ ان سے زیادہ اقرا صحابہ کرام موجود تھے۔ اقرأہم ابی، خدا آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا قاری میرے صحابہ میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا حضرت ابی بن کعب ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے امام کس کو بنایا؟ حضرت صدیق اکبر، کیونکہ وہ عالم تھے، وہ عالم بالسنہ تھے۔ اور حضرات احناف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل حیات کا وہ عالم کو امامت کے لیے آگے بڑھانا ہے، لہٰذا افضلیت اور احقیت عالم کی ہوگی بمقابلہ اقرا کے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اقرا والی حدیث کا جواب حضرات احناف یہ دیتے ہیں کہ اس زمانے کا جو اقرا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے دور میں جو اقرا ہوتا تھا وہی عالم ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اقرا کیا ہوتا تھا؟ عالم ہوتا تھا۔ حضرت ابو عطیہ عقیلی ایک تابعی ہیں، ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ایک دن
ہم نماز کا وقت آیا تو ہمارے درمیان حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی موجود تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ آ کے بڑھ کے نماز پڑھائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم لوگوں میں سے کوئی شخص آگے بڑھ کے نماز پڑھائے اور میں نماز کے بعد تمہیں بتاؤں گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی شخص جائے، کسی کے پاس مہمان بن کر جائے، تو وہاں پر امام نہ بنے بلکہ اس قوم ہی میں سے کسی کو آگے بڑھا کر امام بنائے۔ اگر اعمیٰ اقرا ہے یا عالم ہے اور طہارت کا خیال رکھتا ہے تو اس کی امامت میں کوئی کراہت نہیں ہے، وہ بلا کراہت نماز پڑھا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ بہت سے اعمیٰ ایسے ہوتے ہیں جو طہارت و نجاست کا زیادہ اہتمام نہیں کر پاتے اپنے عذر کی وجہ سے، تو اس لیے بعض فقہا جو ہیں وہ امامت اعمیٰ کو مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد وہ اعمیٰ ہے جو کہ کیا ہو، طہارت و نجاست میں بہت زیادہ احتیاط نہیں کر پاتا اپنے عذر کی وجہ سے۔ لیکن بہت سے اعمیٰ ہوتے ہیں، اعمیٰ ہونے کے باوجود طہارت نجاست کا بہت خیال کرتے ہیں، وہ ان کی امامت میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور دلیل یہی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا۔ 3 آدمی ایسے ہیں ان کی نماز ان کے کان سے اوپر نہیں اٹھتی، یعنی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی۔ مقبول ہونے کے لیے اس کو آسمان پہ جانا ہے نا، نماز مقبول ہونے کے لیے آسمان پہ جاتی ہے، لیکن 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی نماز کان سے اوپر نہیں جاتی۔ آسمان پہ جانا تو دور کی بات ہے، سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، وہیں پہ منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ العبد العابق، غلام ہے بھاگ گیا اپنے آقا سے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کسی عورت نے اس حال میں رات گزاری ہے کہ شوہر ناراض ہے اور کسی قوم کا وہ امام کہ لوگ اس کی امامت میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، زبردستی امام بنا ہوا ہے۔ بہت سی مسجدوں میں امام قابض ہو جاتے ہیں نا، بہت سی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ ان کو محلے والے امام نہیں بنانا چاہتے اور نکالنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے کسی وجہ سے، تو وہ نکلتا نہیں ہے، زبردستی اس کے اوپر قبضہ، مسلح پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، 2 4 6 گھنڈے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ وہ لوگ ذرا شور شغل مچاتے ہیں تو شریف لوگ دب کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے مجبوراً نماز پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے امام کی نماز بھی اس کے کان سے اوپر نہیں جاتی۔ جس کو لوگ امام بنانا پسند نہ کریں، وہ زبردستی امام بن جائے، اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہے۔ مستحب وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی، دیوار کا مطلب کیا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے بعد ان تفوتو، جبکہ اس کا مستحب وقت کیا ہو گیا ہے، نکل گیا، یا وقت ہی نکل گیا قضا پڑھ رہا ہے، یہ بھی دیوار کہلائے گا۔ دونوں دیوار میں شامل ہیں، وقت مستحب نکل جائے یہ بھی دیوار ہے، اور وقت ہی نکل جائے اور قضا پڑھ رہا ہے یہ بھی دیوار ہے۔ اعتبد محررتن، جس نے کسی آزاد کو ظلماً غلام بنا لیا۔ گاؤں کے اندر وڈیرے کرتے ہیں نا یہ کہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیتے ہیں، اپنا تھوڑا سا قرض دے دیتے ہیں اور وہ قرض ادا نہیں کر پاتا، تو اب جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا اس سے خدمت لیتے رہتے ہیں اور اس کو جو ہے زبردستی اس سے کام بگاڑ لیتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اعتبد محررتن، ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ یہ صورتحال اب ہو گئی ہے نہیں، اگر کسی مسجد سے امام بھی چلا جائے، مؤذن بھی چلا جائے، تو محلے کے اندر کوئی آدمی نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو آگے دھکا دے رہے ہوتے ہیں، خصوصاً اگر جہری نماز ہے، اگر سری نماز ہے تو پھر کوئی تبلیغ میں جانے والا کوئی تبلیغی جو ہے وہ پڑھا دیتا ہے، لیکن جہری نماز جب آتی ہے تو پھر وہ بھی تیار نہیں ہوتا پڑھانے کے لیے، کیونکہ اس کو قرآن صحیح نہیں ہے، وہ کیسے، اس کو یاد ہی نہیں ہے اتنا قرآن کو امامت کر سکے۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ مسلمانوں کے اندر ما تجوز بہ الصلاۃ، جو قراءت وغیرہ ہے، مسئلے مسائل جس سے کا علم ہے، وہ ان کو آتے ہی نہیں ہوگا اکثریت کو۔ اگر امام مؤذن کہیں چلے جائیں تو ایک دوسرے کو آگے دھکا دیں گے پڑھانے کے لیے اور کوئی نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ علامت قیامت ظاہر ہو گئی ہے اب دنیا میں۔ یعنی یہ سوچ کے کوئی گناہ گار بیٹھ جائے کہ جی میں تو گناہ گار آدمی ہوں، نماز کیوں پڑھوں؟ بھائی نماز تو فرض ہے، چاہے گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو، نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص کہیں پہ کوئی امام جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ امام بن گیا ہے لیکن ہے فاسق و فاجر آدمی، اب کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ فاسق و فاجر آدمی ہے، میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے، نہیں، نماز تو پڑھنی ہوگی بھائی، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، ڈنڈے کے زور پہ آیا ہے نا، تم نے تو نہیں بنایا، تو اللہ کو وہ جواب دے گا، تمہاری نماز صحیح ہے، اس کے پیچھے تم تو نماز پڑھو، تمہاری نماز درست ہو جائے گی۔ باقی گناہ گار وہ ہوگا کہ اس نے زبردستی کیوں مصلی کے اوپر قبضہ کیا۔ تو یہ بر اور فاجر ہونا، نیک ہونا اور فاجر ہونا، اس سے نماز کی فرضیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جماعت کے وجوب پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جماعت واجب رہتی ہے، نماز فرض رہتی ہے۔ حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور صغار صحابہ میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو گاؤں تھا، ہمارا جو پڑاؤ تھا، وہ ایسی جگہ پر تھا
جو مدینہ کے راستے میں آتا تھا، اور مدینہ جانے والا اور مدینہ سے آنے والا ہر قافلہ ہمارے یہاں آ کے پڑاؤ کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لا چکے تھے، اور قبائل ان کے وفود مدینہ منورہ جاتے تھے، تو جاتے ہوئے بھی ہمارے پاس پڑاؤ ڈالتے تھے، آتے ہوئے بھی ہمارے پاس پڑاؤ ڈالتے تھے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا، 5-6 سال 7 سال کی عمر تھی، جب یہ قافلے آ کر پڑاؤ ڈالتے تھے تو میں قافلوں کو دیکھنے کے لیے قافلوں میں چلا جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پر لوگ جو مدینے سے آ رہے ہوتے تھے وہ قرآن کریم سیکھ کر آتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے، تو میں ان کی نماز سنتا تھا اور قرآن سنتا تھا، اور میرا حافظہ ایسا تھا کہ ایک دفعہ جب میں قرآن سن لیتا تھا تو وہ ایسا ہو جاتا تھا گویا میرے سینے پہ کسی نے دل میں نقش کر دیا، نقش کا حجر ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح قافلے آتے جاتے رہے، میں ان کا قرآن سنتا رہا، قافلے آتے جاتے رہے، میں ان کا قرآن سنتا رہا۔ قرآن کریم کے ایک بڑا حصہ مجھ کو یاد ہو گیا جبکہ میں ابھی چھوٹا سا ہی بچہ تھا۔ پھر فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد تمام قبائل جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ ہمارے قبیلے نے بھی، ہمارے گاؤں نے بھی، ہماری بستی نے بھی سوچا کہ اب ہمیں بھی اسلام قبول کرنا چاہیے۔ انتظار میں تھے سب لوگ کہ مکہ فتح ہو جائے، قریش مفتوح ہو جائیں تو ہم بھی اسلام قبول کریں گے۔ لہٰذا کہتے ہیں میرے والد، میرے چچا، سارے میرے عزیز اقارب جتنے تھے وہ سب مدینے گئے، اور جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ میں بھی گیا، میں بھی بچہ تھا۔ تو آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور ہمیں فرمایا کہ تم میں جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو وہ امام بنے گا تمہارا۔ اب جب واپس آ کے جائزہ لیا گیا کہ بھئی قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، تو سب سے بڑا قاری تو میں تھا، سب سے زیادہ قرآن تو مجھے یاد تھا، کیونکہ میں قافلوں سے قرآن سن کے سیکھ چکا تھا۔ میری عمر 6 سال یا 7 سال تھی تو قبیلے والوں نے مجھے امام بنا دیا، میں ان کو نماز پڑھاتا تھا۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا، غریب تھا، میرے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، تو ایک چادر میرے پاس ہوتی تھی، اسی کو اوڑھ لپیٹ کے میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ تو بسا اوقات میں سجدے میں جاتا تھا تو میرا سطر کھل جاتا تھا چھوٹی چادر ہونے کی وجہ سے۔ کہنے ایک دفعہ میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں سجدے میں گیا، میرا سطر کھل گیا، تو کچھ عورتیں گزر رہی تھیں وہاں سے، انہوں نے مردوں سے کہا کہ ارے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے امام کا سطر کھلا ہوا ہے اور تم اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کو کم سے کم کپڑے سے ڈھنگ کے پہنا دو۔ تو سب کو خیال آیا کہ ہاں بھائی ہمارے امام صاحب کو تو کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے پہنانے چاہیے، تو انہوں نے مجھے ایک نیا جوڑا بنا کر دیا۔ تو اس نئے جوڑے کی اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ آج تک مجھے یاد ہے کہ اس سے زیادہ خوشی مجھے کسی چیز کی نہیں ہوئی۔ یہ قصہ ہے اس کے اندر، حضرت عمرو ابن سلمہ ہے اس کو یہاں پر روایت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو نابالغ بچے تھے اور سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، تو کیا نابالغ کی امامت جائز ہے؟ سمجھ میں آئے سوال؟ جمہور کہتے ہیں جائز نہیں ہے، نابالغ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خصوصاً احناف، انہوں نے تو ایک قانون پکڑا ہوا ہے، الامام ضامن۔ انہوں نے کیا قانون پکڑا ہے؟ الامام، پیچھے حدیث گزرے نا، الامام ضامن، کہتے ہیں امام کوئی مقتدی کی برابر کی سطح پر یا اس سے اعلیٰ ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام جو ہے وہ متنفل ہو، کیونکہ بچے کی نماز کیا ہوگی؟ نفل ہے، تو اس کے پیچھے مفترض کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ ہم نے اقتداء المفترض خلف المتنفل جو پیچھے بتایا تھا نا، وہی مسئلہ ادھر چلتا ہے۔ البتہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ کی چونکہ نماز نفل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے نفل کی امام اقتداء کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ نفل نماز پڑھا رہا ہے تو آپ بھی اس کے پیچھے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو چونکہ دونوں متنفل ہیں، تو بچہ بھی متنفل ہے، آپ بھی متنفل ہو، تو آپ بھی اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ باقی فرض اس کے پیچھے آپ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بچے کی تو فرض نہیں ہے، بچے کی کیا ہے؟ نفل ہے، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی۔ امام احمد ابن حنبل وہ فرماتے ہیں کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہو جاتی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں بچے بھی اگر امامت کرے اور متمیز ہو بچہ تو اس کی نماز جائز ہے، وہ فرض میں بھی امامت کر سکتا ہے۔ تو وہ اختلاف جو وہاں اقتداء المفترض کا گزرا تھا وہی یہاں پر بھی ہے، لیکن حضرات جمہور اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں قصہ تو ہے پورا حضرت عمرو ابن سلمہ کا، لیکن اس میں کہیں ہے کہ یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا اور آپ نے سکوت اختیار فرمایا یا آپ نے اجازت دے دی، کہیں ہے؟ نہیں ہوا نا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہوا نا، یہ ایک اجتہاد ہے۔ صحابہ کرام کا کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ تو صحابہ کرام کے اجتہاد کا حکم وہی ہے جو ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کا حکم ہے۔
عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ قریش کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ قبیلہ قریش سے اگر کوئی جنگ کرے گا تو اس کو کبھی بھی فتح نہیں مل سکتی۔ تو انہوں نے عربوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلہ قریش کے اوپر جنگ میں غالب آ گئے تو یہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہوگی۔ قریش پہ غالب کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ کیوں عقیدہ تھا ان کا، حجاز والوں کا، عرب کا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے محافظ ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ اگر محمد ان کے اوپر غالب آ گئے تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ مدد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی مدد محمد کے ساتھ ہے، لہٰذا محمد برحق ہیں، اس لیے انتظار کرو، ان کی جنگیں دیکھو، جو غالب آئے گا اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ جب فتح مکہ ہو گئی تو رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج سارا عرب جو ہے وہ مسلمان ہونے لگا۔ باب ما علی الامام، امام کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، آداب کیا ہیں، اس کو کس طرح امامت کرنا چاہیے، اس کے اوپر کیا حقوق ہیں، اس باب میں وہ حدیث کا بیان ہوگا۔ پہلی حدیث جو ہے اس میں یہ بیان ہے کہ امام کو نماز ہلکی پڑھانا چاہیے۔ کتنی ہلکی؟ اتنی ہلکی کہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں سب سے کمزور آدمی نہ تھکے، سب سے کمزور آدمی جو پیچھے کھڑا ہے وہ نہ تھکے۔ اچھا، یہ جو نماز میں خفت پیدا کی جائے گی یہ رکوع سجود میں نہیں ہوگی بلکہ یہ قراءت میں خفت ہوگی، یعنی قراءت اتنی لمبی نہ کرے کہ جس سے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی تھک جائیں۔ تو اپنے پیچھے جو سب سے ضعیف آدمی ہے اس کی رعایت کر کے نماز پڑھانی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سب سے ہلکی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کی رعایت ہوتی تھی اس کے اندر، یعنی قراءت بہت زیادہ طویل نہیں کرتے تھے فرض کے اندر۔ اخف کا معنی قراءت کم، اور اتم کے معنی رکوع سجدہ پورا اس کے اندر کیا جائے۔ رکوع سجدے میں کوئی جلد بازی نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن قراءت میں کیا ہو گئی ہے؟ خفت پیدا کر دی ہے۔ تو یخفف، مزید قراءت کو کم کر دیا کرتے تھے۔ اگر پیچھے کوئی بچے کو رونے کی آواز آ رہی ہے تو آپ قراءت کو اور مختصر کر دیتے تھے۔ کیوں؟ مخافۃ ان تفتن لہ امہ، ان تفتن امہ، اس ڈر سے کہ اس کی ماں کا دل پریشان ہو رہا ہوگا۔ بچہ رو رہا ہے، اس کی وجہ سے ماں کیا ہو رہی ہوگی؟ پریشان، تو اس کی رعایت سے آپ نماز کو ہلکا کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ائمہ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی واقعہ پیچھے پیش آ گیا ہے جس سے لوگوں کی پریشانی کا اندیشہ ہو تو قراءت کو مختصر کر دیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھا رہا ہے کھلے میدان میں، کچھ لوگ صحن میں کھڑے ہیں، کچھ لوگ اندر کھڑے ہوئے، اچانک بارش شروع ہو گئی، تب امام صاحب جو ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے اس بات کا کہ قراءت کو کیا کر دیں؟ مختصر کر دیں، اور ما تجوز بہ الصلاۃ قراءت کر کے نماز کو ختم کریں تاکہ لوگ جو بارش میں کھڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ یا بہت زیادہ بڑا مجمع ہے، ہجوم ہے، اور بہت سے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں اور گرمی کا موسم ہے، اب نماز پڑھانی ہے، کچھ لوگ تو سائے میں کھڑے اور ایک بڑی تعداد لوگوں کی دھوپ میں بھی کھڑی ہوئی ہے، تو جو اضعاف ہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ قراءت کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، اتنی لمبی قراءت کہ جس سے ان کو دھوپ میں کھڑے ہونے میں فتنہ اور پریشانی اور تکلیف ہو، اتنی لمبی قراءت نہیں کرنی چاہیے، مختصر قراءت کے ساتھ نماز پڑھانی چاہیے۔ اتجوز، لیکن میں ارادہ کر رہا تھا کہ قراءت لمبی کروں، لیکن بچے کی آواز سن کے کیا کرتا ہوں میں؟ اتجوز، قراءت کو کیا کر دیتا ہوں؟ مختصر کر دیتا ہوں۔ مجدی امہ من بکائی، اس کی ماں کے دل پہ جو گزر رہی ہے پریشانی، اس کی وجہ سے میں قراءت کو کیا کر دیتا ہوں؟ مختصر کر دیتا ہوں۔ فلیخفف، نماز کو کیسے پڑھے؟ ہلکا کر کے پڑھے، اور میں نے بتایا ہلکے کا مطلب کیا ہے؟ قراءت کو ہلکا کر دے، رکوع سجدے میں کمی نہیں ہوگی، قراءت کو ہلکا کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ احادیث میں لمبی نماز پڑھانے کے اور امامت میں طویل قراءت کرنے کے دو قصے ملتے ہیں۔ ایک قصہ ہے حضرت ابی بن کعب کا، اور ایک قصہ ہے حضرت معاذ بن جبل کا۔ تو جہاں پر صراحت ہو نام کی تو وہاں تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا قصہ ہے، جہاں صراحت نہ ہو نام کی تو دیکھا جائے گا کہ کون سی نماز ہے۔ اگر مغرب عشاء کی نماز ہے تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ حضرت معاذ بن جبل، یہ قصہ ان کا ہے۔ اور اگر فجر کی نماز ہے تو یہ قصہ حضرت ابی بن کعب کا ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو نمازوں سے تعین کیا جائے گا۔ اگر نمازوں کا بھی نام نہیں ہے اور نہ صحابی کا بھی نام نہیں ہے، امام کا بھی نام نہیں ہے، تو پھر ہر قصے میں یہ احتمال ہوگا کہ شاید یہ ابی بن کعب کا قصہ ہو، شاید یہ حضرت معاذ بن جبل کا قصہ ہو۔ یہاں پر نماز سے تعین ہے، صلاۃ الغدات کہا گیا نا، صلاۃ الغدات کہتے ہیں فجر کی نماز کو۔ تو فجر کی نماز کس کا قصہ ہے؟ فجر کی نماز والا
حضرت ابی بن کعب کا، تو یہ قصہ حضرت ابی بن کعب کا ہے۔ یہ اصول یاد رکھنا، آپ دورہ حدیث میں یہ حدیثیں پڑھو گے نمازوں کو لمبا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی، تو کہیں پہ تو نام مل جائے گا، کہیں پہ نام نہیں ملے گا، نمازوں کا نام ملے گا، اور کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جہاں نام مل جائے تو بات صاف ہے، جہاں نام نہ ملے تو پھر نمازوں سے پہچانو۔ چنانچہ یہاں پر امتحان کے اندر ممتحن سوال کر سکتا ہے، آپ کو یہ حدیث نقل کرے گا اور حدیث نقل کر کے کہے گا کہ بتاؤ یہ کون سے صحابی کا قصہ ہے، یہ کون سے صحابی تھے جو نماز لمبی پڑھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، حالانکہ یہاں صحابی کا نام نہیں ہے۔ تو آپ کیسے پہچانو گے؟ نماز سے پہچانو گے۔ آپ نے دیکھا یہاں صلاۃ الغدات آیا ہے تو آپ فوراً پہچان جاؤ گے کہ چونکہ فجر کی نماز کا ذکر ہے لہٰذا کس کا قصہ ہے؟ حضرت ابی بن کعب کا۔ آپ سیدھا سیدھا لکھ دو کہ ابی بن کعب کا قصہ ہے۔ یہ حدیث پیچھے بھی گزری ہے کہ اگر عمرا تمہیں نماز پڑھائیں اور اس میں کوتاہی کریں، یعنی مکروہ وقت میں پڑھا رہے ہیں، یا فاسق و فاجر زبردستی امام بن گیا ہے اور نماز پڑھا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا ان عمرا کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، ان کے پیچھے کیا کر لو؟ نماز پڑھ لو۔ جو وہ زبردستی تمہارے امام بن گئے نا، اس کا گناہ ان کو ہوگا، تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہاں پر اس حدیث کا ظاہر جو ہے نا وہ بھی سمجھ لو، اس حدیث کا ظاہری ترجمہ دیکھ لو پہلے، پھر اس سے ایک مسئلے کو بھی ہم بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ لوگ نماز پڑھائیں گے جو نامناسب ہوں گے، فَإِنْ أَصَابُوا، اگر وہ صحیح طریقے سے تمہیں نماز پڑھائیں، فَلَكُمْ، تو تمہیں تو ثواب مل ہی جائے گا، تمہاری نماز تو ہو ہی جائے گی، وَإِنْ أَخْطَأُوا، اور اگر وہ کوئی کوتاہی کریں، فَلَكُمْ، تو تمہیں ثواب پورا ملے گا، وَعَلَيْهِمْ، اور ان کی کوتاہی کا انہیں گناہ ہوگا۔ صحیح ہے نا؟ اس حدیث سے استدلال کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر امام نماز کے اندر کوئی خطا کرے، کوئی غلطی کرے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو امام کی نماز فاسد ہوگی، مقتدیوں کی نہیں۔ امام کی نماز فاسد ہوگی، مقتدیوں کی نہیں ہوگی، مقتدی اپنی نماز پوری کر لیں۔ اس سے استدلال کر کے امام شافعی نے فرمایا، لیکن حضرات احناف اور جمہور فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق ثواب سے ہے، اس کا تعلق صحت اور سقم سے نہیں ہے کہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کا سوال لکم علیہم کا لفظ جو ہے یہ ثواب اور عقاب کو بیان کر رہا ہے کہ تمہیں ثواب پورا ملے گا اور ان کو گناہ ہوگا اپنی غلطی کا اور خطا کا۔ اس کا تعلق نماز کی صحت عدم صحت سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک قانون پکڑ رکھا ہے، کیا؟ الامام ضامنون۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ضامن صاحب کی تو نماز نہیں ہو رہی اور مضمون صاحب کی نماز ہو رہی ہے؟ ضامن کی نماز ٹوٹ گئی، مضمون کی نماز نہیں ٹوٹ رہی، یہ تو اس حدیث کے خلاف ہے نا، الامام ضامن کے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ ہمارا وہی اصول ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس میں دو احتمال ہیں، ایک وہ احتمال ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ احتمال ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جب احتمال آ جائے اس سے استدلال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ الامام ضامن میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں ہے، وہ تو طے شدہ قانون ضابطۂ کلی ہے، لہٰذا اس سے استدلال کیا جائے گا۔ انی اجد فی نفسی شیئا، آپ نے فرمایا بھائی اپنے لوگوں کو نماز پڑھایا کرو، تو انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے وسوسے آتے ہیں نماز میں، انی اجد فی نفسی شیئا، میں اپنے دل میں وسوسے محسوس کرتا ہوں، نماز بھول جاتا ہوں، میں کیسے امامت کراؤں؟ تو آپ نے فرمایا قریب آؤ، بین ثدییہ، میرے دونوں چھاتیوں کے درمیان آپ نے اپنا دست مبارک رکھا سینے پہ، کہا کہ گھومو، پشت پر بھی ایسے ہی ہاتھ رکھ اپنا دست مبارک رکھا، پھر اس کے بعد فرمایا اپنی قوم کی امامت کرو، فلیصلی کیف شاء، آپ کے دست مبارک رکھنے سے وسوسے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ فرمایا اب تمہیں وسوسے نہیں آئیں گے، اب نماز پڑھاؤ، البتہ نماز پڑھاتے ہوئے خیال کیا کرو؟ اپنے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کی رعایت رکھو، تمہارے پیچھے کمزور لوگ بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، اور کوئی ضروری کام سے جانے والا بھی کھڑا ہوگا جس کو جلدی جانا ہے، لہٰذا ان کی رعایت کر کے نماز پڑھایا کرو۔ آپ ہمیں نماز ہلکی پڑھانے کا حکم دیا کرتے ہیں۔